بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا جو عنوان ہے یہ عنوان ایک طرح سے اسلام کے بنیادی عناوین میں سے ہے، اور یہ جو سلسلہ آج سے شروع ہوا ہے یہ سلسلہ عقائد پر مشتمل ہے، اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عقائد اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے، کیونکہ ہفتہ واری یہ سلسلہ باقاعدہ شروع کیا گیا ہے، لہذا یہ مناسب معلوم ہوا کہ اس سلسلے کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس سلسلے کو مستحکم کرنے کے لیے اسلام کا جو بنیادی سبق عقائد کا ہے اس کو اہمیت دی جائے، اور اس عنوان پر یہ سیریز 8 ہفتے پر مشتمل رکھا گیا ہے، اور آج کا جو عنوان ہے اس سلسلے کی پہلی کڑی یہ عقائد کا پہلا سبق ہے، اور اس بنیادی اسباق کو حجت الاسلام امام غزالی علیہ الرحمہ کی شرح آفاق تصنیف احیاء علوم الدین، جو عام زبان میں احیاء العلوم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، احیاء العلوم کے قواعد العقائد کا جو باب ہے، قواعد العقائد کے باب کے تحت اس کو 8 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور اس بات کی کوشش ان 8 اسباق میں کی جائے گی کہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے جو اپنی شرح آفاق تصنیف میں احیاء علوم الدین کے اندر عقائد کے باب کے تحت جن بنیادی چیزوں کا احاطہ کیا ہے اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا جائے، اور میں اپنے سامعین سے اور ناظرین سے امید رکھوں گا کہ وہ اس کے اندر کسی تقریر کی امید نہ رکھیں، کہ کوئی تقریر کا انداز اس میں تلاش بھی نہ کریں، بلکہ یہ تدریس کا انداز ہے، ایک سبق کا انداز ہے، اور اسی کے تحت یہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عقائد کا 2 حصہ ہوتا ہے، ایک تو عقیدے کا وہ حصہ ہے جو اسلام کی اور دین کے ضروریات میں شامل ہے، جن کو ضروریات دین کہتے ہیں، اور دوسرا وہ حصہ ہے جو ضروریات دین میں تو نہیں ہے اور جس کے انکار سے انسان اسلام سے اور دین سے خارج تو نہیں ہوتا ہے، مگر وہ بھی عقیدے کا ایک اہم حصہ ہے۔ تو عقیدے کے 2 حصے ہوئے، ایک حصہ ضروریات دین کا ہے جس کا منکر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کو نہ ماننے والا اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، اور ضروریات دین میں وہ چیزیں شامل ہیں جو قرآن کریم سے ثابت ہیں،
اور ایسی احادیث سے ثابت ہیں جو تواتر کے ساتھ، یعنی بڑی تعداد سے جن احادیث کو روایت کیا گیا اور ان احادیث میں قطعی طور پر کسی بات کو بتایا گیا ہے، قطعی طور پر کسی فیصلے کو سنایا گیا ہے اور اس کا تعلق ایمان سے ہے، رسالت سے ہے، اللہ کی وحدانیت سے ہے، جنت و جہنم سے ہے، اور ایسی احادیث کے ذریعے ان کا ثبوت ہے جو احادیث حد تواتر کو پہنچ چکی ہے۔ اور تواتر کہتے ہیں کہ جس حدیث کو بیان کرنے میں صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد شامل ہے۔ مثال کے طور پر وہ ایک حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اس حدیث کو بیان کیا گیا، اس حدیث کو کوئی صحابی کوفہ میں بیان کرتا ہے، کوئی صحابی بصرہ میں بیان کرتا ہے، کوئی مدینے میں بیان کرتا ہے، کوئی مکے میں بیان کرتا ہے، اور وہ حدیث سینکڑوں لوگ بیان کرتے ہیں۔ بعض حدیثیں ایسی ہیں جو 100 سے زائد صحابہ کرام سے وہ حدیث مروی ہے، اب وہ حدیث تواتر کے حد کو پہنچ چکی ہے۔ تو جو مرتبہ قرآن کریم پہ، یعنی قرآن کریم جس تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اسی تواتر کے ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث بھی ہم تک پہنچ رہی ہے، اب اس پر بھی ایمان لانا واجب ہے، لازم ہے، اور اس کا منکر بھی اگر عقیدے کے باب کی وہ چیز ہے تو اس کا منکر بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ عقیدے کے اندر یہ جو دو پہلو ہیں، یعنی عقیدے کے جو دو حصے ہیں، ایک حصہ ضروریات دین کا ہے اور ایک حصہ وہ ہے جو ضروریات دین کا نہیں ہے۔ ضروریات دین کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن بہت سے عقائد ایسے ہیں جن کا تعلق ضروریات دین سے نہیں ہے، لہذا اس کے منکر کو ہم اسلام سے خارج نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کے درمیان متقدمین میں بھی متاخرین میں بھی 14 صدیاں گزر چکی ہیں، ان صدیوں میں آپ کو ملیں گے ہر دور کے اندر، ہر زمانے کے اندر کہ لوگوں نے بعض جو ہے اختلافات کیے، اور ایسے بھی عقائد کے بعض لوگ منکر ہو گئے، بعض جماعتیں منکر ہو گئیں، بعض فرقے منکر ہو گئے، لیکن جن چیزوں کے وہ منکر ہوئے ان کا تعلق ضروریات دین سے نہیں تھا۔ تو جب ضروریات دین سے اس کا تعلق نہیں ہے تو یقیناً وہ ایک عقیدے کا منکر ہے، لیکن ہم اسے اسلام سے خارج نہیں کر سکتے۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ عقیدے کا احساس، عقائد کے جاننے کا احساس اس قدر ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اگر عقیدے کے باب کی کوئی چیز ہم سے مس ہو گئی یا ہم سے چھوٹ گئی یا ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا تو اس سے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب لازم آتا ہے۔ عقیدے کی بات چیزیں وہ ہیں جن کو نہ جاننے کی وجہ سے، اس پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور بعض چیزیں عقیدے کی وہ ہیں جن پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے یا جن پر انکار کرنے کی وجہ سے انسان اسلام سے تو خارج نہیں ہوتا مگر گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس لیے عقیدے کے باب کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ آج حال یہ کہ ہم ایران توران کی باتیں تو جانتے ہیں، دنیا جہان کی باتوں سے آشنا ہے، ساری دنیا کی باتوں سے جو ہے اپڈیٹ ہونا اپنی بنیادی ضرورت سمجھتے ہیں، اپنا بنیادی حق سمجھتے ہیں، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے، اور ایک جو ہے موحد ہونے کی حیثیت سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمارا ایمان ہے، رسالت پر ہمارا ایمان ہے، خدا کے جو ہے کہ وحدانیت پر ہمارا ایمان ہے، اور مسلمان ہونے پر ہمیں فخر ہے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اسلام کے بنیادی عقائد کو جانتے ہیں؟ اس لیے عقائد کی تعلیم کو اہمیت کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔
ہم نے اس عقیدے کے باب کو سمجھانے کے لیے ہمارے سامنے بہت سی کتابیں تھیں. تقریباً 14 صدی میں جو ہے ہمارے اسلاف نے اور علماء نے اور فقہا نے بہت سی کتابیں تصنیف کی، اور ان کتابوں میں ایک اہم کتاب علامہ طحاوی کی ہے. علامہ طحاوی کی عقیدۃ الطحاویہ اس عنوان سے بہت بنیادی کتاب مانی جاتی ہے، اور بہت بنیادی رسالہ انہوں نے لکھا. علامہ ابو جعفر الطحاوی وہ مسلک کے اعتبار سے فقہ حنفی سے ان کا تعلق تھا، اور فقہ حنفی کے بہت پیروکار ہی نہیں بلکہ اس کے بڑے علم بردار تھے، اور فقہ حنفی کے استدلال سے بڑی اچھی طرح واقفیت تھی. علامہ طحاوی علیہ الرحمہ نے تقریباً 3 صدی ہجری کے وہ عالم ہیں، انہوں نے جو ہے عقیدہ طحاویہ لکھی، اور پھر اس کے بعد علامہ ذہبی نے، اور پھر اس کے بعد ابن تیمیہ نے، اور پھر ابن الجوزی نے، اور پھر ابن القیم نے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ابن حزم نے، اور پھر اس کے بعد کے بہت سے علماء نے عقیدے پہ کام کیا. امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنے دور میں، اور پھر خود امام احمد ابن حنبل کا جو موقف رہا ہے، اور انہوں نے جو عقیدے پہ کام کیا، اور عقیدے کے استحکام کی وجہ سے ان ہمارے بزرگوں کو اور ہمارے ان اسلاف کو اور اہل اللہ کو علماء کو بڑے بڑے مصائب سے گزرنا پڑا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی دیکھ لی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا بہت بڑا حصہ جو قید و صعوبت پہ گزرا وہ اسی بنیاد پہ گزرا. ان اللہ والوں نے اپنے عقیدے کو اس قدر مستحکم کیا کہ اس کی بنیاد پر وہ ایک جو ہے سر منہ ایک بال کے برابر بھی منحرف ہونے کے لیے تیار نہیں تھے. امام احمد بن حنبل کا مشہور واقعہ ہے، اور اس معاملے میں انہوں نے کوڑے برداشت کیے، وقت کے سلطان کے اور سلاطین کے جو ہے کی ساری صعوبتیں برداشت کی. ان کی طرف سے ان کا جو ہے یہ ان کی طرف سے جو کچھ بھی ان کے اوپر تکلیفیں اور زحمتیں آئیں اس کو انہوں نے گوارا کیا، لیکن اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اس لیے کہ عقیدے کا باب انتہائی حساس باب، انتہائی نازک ہے. اس سے جو ہے آسان نہیں ہے کہ اس سے آدمی منحرف ہو جائے. انسان دنیا جہان کو قربان کر سکتا ہے، ایک مومن دنیا کی ساری چیز کو قربان کر سکتا ہے، لیکن اپنے عقیدے سے دستبردار نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ہم نے جو امام غزالی علیہ الرحمہ کی جو اس کتاب کا انتخاب کیا ہے، امام غزالی کی جو اہمیت ہے، آج کے اس موقع پر میں ان کے اس شخصیت سے واقف اگر میں کراؤں گا تو شاید آج کا جو عنوان ہے وہ غالباً ہمارا وقت ختم ہو جائے. امام غزالی علیہ الرحمہ اپنے زمانے کے جو ہے ایک جو ہے عظیم عالم دین اور ایک شہرِ آفاق جو ہے شخصیت جنہوں نے جامعہ نظامیہ بغداد میں جن کو تدریسی خدمات کے لیے منتخب کیا گیا، اور انہوں نے امام الحرمین کی صحبت اختیار کی. اور علامہ غزالی کا جو مقام علمی دنیا کے اندر ہے اس سے واقف ہونا چاہیے آپ کو کہ امام غزالی کا جو مقام ہے وہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے. اور میں کوشش کروں گا کہ وقتاً فوقتاً آئندہ، کیونکہ یہ 8 ہفتوں کا سلسلہ ہے، ان کے کچھ حالات بھی میں ذکر کرتا جاؤں. لیکن آج ہم عقیدے کے عنوان کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں، اور امام غزالی علیہ الرحمہ کی شخصیت تو بڑی شخصیت ہے، اور ان کی شخصیت کے بہت سے گوشے ہیں جس نے امام غزالی کو غزالی بنایا اور دنیا کا امام بنایا، حجت الاسلام بنایا. اور پھر انہوں نے جو کتاب لکھی احیاء علوم الدین، اس کتاب کے سلسلے میں علماء کا کہنا یہ تھا کہ اگر جو ہے دنیا سے کتابیں ختم کر دی جائیں اپنے دور کی تو امام غزالی کی احیاء العلوم کافی ہے دین کو سمجھنے کے لیے اور دین کا فہم پیدا کرنے کے لیے. اور بعض علماء نے تو یہاں تک کہہ دیا، چونکہ امام غزالی شافعی المسلک تھے تو بعض علماء نے یہاں تک کہہ دیا کہ شافعی مسلک کی تمام کتابیں اگر دنیا سے جلا دی جائیں، ختم کر دی جائیں، نیست و نابود کر دی جائیں تو احیاء علوم الدین کافی ہے شافعیت کو زندہ رکھنے کے لیے اور شافعیت کو باقی رکھنے کے لیے اور امام شافعی کے علم کو زندہ رکھنے. عقیدے کا باب
کیونکہ اہل سنت والجماعت کا ایک متفقہ عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کو بھی جب امام غزالی علیہ الرحمہ نے جب شروع کیا ہے تو اس کا حق بھی انہوں نے پورا کیا، اور اس عقیدے کی جو انہوں نے ابتدا کی ہے اس کو قواعد العقائد کا نام دیا ہے۔ قواعد العقائد، قواعد العقائد، قواعد قاعدے کی جمع ہے اور عقائد عقیدے کی جمع ہے، یعنی عقیدے کے قواعد کیا ہیں۔ ایک مسلمان کو اہل سنت والجماعت کے زمرے میں شامل ہونے کی بنا پر اسے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اہل سنت والجماعت میں ہمارا شمار ہے، تو ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اس میں امام غزالی علیہ الرحمہ نے قواعد العقائد کے تحت جو پہلی چیز بیان کی ہے وہ التنزیہ۔ پہلا جو عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، اس عقیدے میں امام غزالی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کی ابتدا کی ہے، اور میں نے یہ کوشش کیا ہے کہ آپ کو اس کتاب کے عناوین کو ہی سامنے رکھ کر آپ کے سامنے اس کی تشریح کروں۔ تنزیہ کا عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ تنزیہ کا عقیدہ کہلاتا ہے، اب یہی ایک لفظ ہے، میں اگر اپنے سامعین سے پوچھوں اور اپنے حاضرین سے پوچھوں کہ تنزیہ کے نام سے اس عقیدے سے کتنے لوگوں کو واقف، کتنے لوگ جانتے ہیں؟ کہنے کو ہم مسلمان ہیں، کہنے کو ہم اہل سنت والجماعت کا حصہ ہیں، ہمیں فخر ہے ایک مسلمان ہونے پر، اہل سنت والجماعت کا ایک فرد ہونے پر، مسلمانوں کی جماعت کا ایک جو ہے ایک رکن ہونے پر، لیکن ہم یہ بتائیں کہ اس عقیدے سے کتنے لوگوں کو واقفیت ہے۔ تنزیہ کا عقیدہ، تنزیہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی جو صفات ہیں، اللہ کو اپنے مکمل صفات سے متصف ماننا۔ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں، اللہ پاک اپنے مکمل صفات سے متصف ہے۔ مکمل صفات، صفات کاملہ، صفات، ذات اور صفات دو چیزیں جانتے ہیں۔ ذات اور صفات کا فرق کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے، ایک اللہ کی ذات ہے اور ایک اللہ کی صفت ہے۔ صفت کیا ہے؟ ذات تو اللہ کا وجود، اللہ تبارک و تعالی کا وجود، قل هو اللہ احد، اللہ کی ذات ہو گئی۔ جیسے آپ اس کو سمجھنے کے لیے ایک انسان کو لی، ایک انسان ہے، ایک انسان کی شخصیت ہے۔ ایک انسان کی شخصیت کیا ہے؟ اس کے ہاتھ ہیں، پیر ہیں، کان ہیں، آنکھیں ہیں، چہرہ ہے، اس سے انسان بنا ہوا ہے، یہ انسان کی ذات ہو گئی۔ انسان کی صفات کیا ہے؟ صفات یہ ہے کہ وہ خوش اخلاق ہے، خوش گفتار ہے، اچھے کردار کا حامل ہے، وہ سخی ہے، یہ اس کے صفات ہیں، یہ اس کی خوبیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تو ذات ہے اور ایک صفات ہے۔ صفات کیا ہیں؟ الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، الجبار، المتکبر، القہار، الغفار، المصور، صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام جو بیان کیے گئے ہیں احادیث میں، 99 جو صفاتی نام ہیں، وہ صفاتی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں۔ تو تنزیہ کا عقیدہ یہ کہلاتا ہے کہ انسان اللہ کو اپنے مکمل صفات سے متصف کرنے کا عقیدہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پورے صفات کے ساتھ قائم ہے، اور جو انسانی صفات ہیں، انسانی صفت بھی تو ہے۔ انسان کی صفت کیا ہے؟ کہ انسان کے بولنے کی ایک صفت ہے، انسان کے چلنے کی ایک صفت ہے، انسان کی بعض خوبیاں ہیں، اور وہ صفات اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو انسان کے جو صفات ہیں، یعنی انسان کسی چیز کو پکڑتا ہے، کسی اور جو ہے کسی چیز کو دیکھتا ہے، اور اس کے دیکھنے کی ایک حد ہے، اس کی طاقت ہے، یعنی اس کے پکڑنے کی ایک لمٹ ہے نا۔ انسان اگر کسی چیز کو پکڑتا ہے تو پکڑنے کی ایک لمٹ ہے، چلنے کی بھی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے،
اس کے دیکھنے کی بھی ایک حد ہے، وہ کہاں تک دیکھ سکتا ہے، اس کے سننے کی بھی ایک حد ہے، اس کے بولنے کی بھی ایک طاقت اللہ تبارک و تعالی نے جو دیا ہے اس کی بھی ایک حد ہے۔ تنزیہ کا عقیدہ کہلاتا ہے کہ انسانی جو صفات ہیں ان صفات سے اللہ کو پاک رکھنا، یہ تنزیہ، نزہ ینزہ تنزیہا، عربی کا لفظ ہے نہیں، یعنی پاک کرنا۔ تو پاک کس چیز سے کرنا ہے؟ اللہ کے جو مکمل صفات ہیں اس سے اللہ کو متصف ماننا، اللہ کی یہ صفت ہے، اور جو انسانی صفات ہیں انسانی صفات سے اللہ کو پاک کرنا۔ کیا مطلب؟ ہم جس طرح سے دیکھتے ہیں اللہ ویسے نہیں دیکھتا، ہم جیسے سنتے ہیں اللہ ویسے نہیں سنتا ہے، ہم جیسے چلتے ہیں اللہ کے چلنے کی طاقت وہ نہیں ہے، ہم جیسے کسی چیز کو پکڑتے ہیں اللہ کے پکڑنے کی وہ طاقت نہیں، اللہ کے پکڑنے کی طاقت ہماری طاقت سے بڑی ہے، اللہ کے دیکھنے کی طاقت ہمارے تصور سے بڑی ہے، اللہ کے سننے کی طاقت ہمارے تصور سے کہیں بلند و بالا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گرفت کی جو طاقت ہے وہ کہیں بلند و بالا ہے، اس کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ عقائد کے باب میں ایک اور اہم چیز ہے، عقیدے کے باب میں آپ کسی بھی چیز کو اپنے اوپر نہیں فٹ کر سکتے۔ بہت سی چیزیں وہ اشکال بھی پیدا ہوں، بہت سے سوالات ممکن ہے آپ کو پیدا ہوتے رہیں گے، اشکال پیدا ہوگا، اعتراض پیدا ہوگا۔ اگر آپ سنجیدہ ہیں اس درس کے سننے کے اور آپ اس کو واقعتاً بہت حساس ہو کر آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ ان سوالات کو نوٹ کیجئے، لکھیے، اگر آپ قلم اور کاپی لے کر بیٹھتے ہیں، اور اگر نہیں تو اپنے جو ہے میسج کے باکس میں لکھ لیجئے اور آپ ان سوالات کو کیجئے۔ ان سوالات کو اگر آج نہیں کرتے کوئی ضروری نہیں، آپ ان 8 دروس کو 8 اسباق کو سن لیجئے۔ ممکن ہے کہ بہت سے سوالات آپ کے ذہن میں ایسے بھی آئیں جو سوالات ممکن ہے کہ آئندہ کے سبق سے وہ حل ہو جائیں، لہذا بہتر ہے کہ سوال کو لکھ کے رکھ لیجئے اور دیکھیے کہ آئندہ اسباق میں، آئندہ کے جو ہے کی نشست میں ان کا جواب آپ کو مل جاتا ہے کہ نہیں ملتا ہے، اور اگر نہیں ملتا تو آپ وہ سوال کر سکتے ہیں۔ لیکن عقیدے کا باب ایسا ہے کہ اس میں چیزوں کو بلیو کرنا ہے، عقیدے کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے۔ کیوں یہ سوال نہیں کر سکتے ہم؟ حدیث کے اندر آتا ہے تفکروا فی آلاء اللہ ولا تتفکروا فی اللہ، اللہ کی ذات میں مت غور کرو، اللہ کی نعمتوں پہ غور کر سکتے ہو، اللہ کے صفات کو سمجھ پہ جو ہے غور کر سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے، اس ذات کو تم اگر جاننا چاہو گے تو اس ذات کو تم سمجھ نہیں سکتے ہو، ہمیں اس پر ایمان لانا جیسے ہم سے بتا دیا گیا۔ تو تنزیہ کی جو صفت ہے وہ یہی ہے۔ اب دیکھیے امام غزالی علیہ الرحمہ نے جو اپنی کتاب کے اندر جو عبارتیں لکھی ہیں، میں چاہوں گا کہ ان عبارتوں سے آپ کو آشنا بھی کرا دوں۔ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِجِسْمٍ مُصَوِّرٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ کا جسم ایک مصور جسم نہیں ہے، یعنی اللہ کا جسم وہ نہیں ہے، لیس بجسم مصور، یعنی وہ جو ہمارے ذہنوں میں جو تصویر ہے کسی انسان کی ہوتی ہے، آپ ایسے اللہ کی ذات کو نہیں سوچ سکتے۔ ولا جوہر محدود، آپ کسی جگہ اس کو حد کے اندر آپ باندھ نہیں سکتے۔ جیسے انسان کو ہم باندھ سکتے ہیں کہ ہاں بھئی انسان کا ایک دائرہ ہے، انسان کا ایک وہ ہے۔ وَأَنَّهُ لَا يُمَاثِلُ الْأَجْسَامِ، اللہ تبارک و تعالی عام جسموں کے برابر نہیں ہے، لا فی التقدیر ولا فی قبول الانقسام، نہ ہی آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، نہ ہی اسے جو ہے کسی چیز میں آپ بانٹ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم چاہیں چوڑائی میں، لمبائی میں، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک وجود ہم بنانا چاہیں، ایک خاکہ، ایک جو ہے خاکہ بنانا چاہیں، تو اس خاکے کے اندر اللہ کی ذات کو فٹ نہیں کیا جا سکتا۔ بل لا یماثل موجودا ولا یماثلہ
اللہ تبارک و تعالی کے اللہ کو کسی موجود چیز، جیسے موجود چیز کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک موبائل ہے، اس کو ہم نے یہاں پر رکھ دیا تو اب یہ چیز یہاں پر موجود ہو گئی، اب یہاں پر یہ چیز فٹ ہو گئی۔ ایک یہ بوتل ہے، اس بوتل کو ہم نے یہاں پر رکھ دیا، یہ چیز موجود ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو ہم اس طرح سے کہیں پر موجود نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ میں عبارتیں امام غزالی علیہ الرحمہ کی اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جو میں نے آپ کے سامنے بنیادی چیز رکھی اس کی تشریح امام غزالی کی عبارتوں سے آپ دیکھیے۔ وَأَنَّهُ لَا يَجِدُهُ الْمِقْدَارِ، ہوتا ہے نا کسی چیز کا اندازہ لگانا، مقدار، کہ بھئی ایک پانی ہے، پانی کے اندر ایک گلاس پانی کے اندر 200 ملی